اسٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے کیپیسٹر کے ریلیٹڈ. آج ہم جانیں گے کہ کیپیسٹر کیا ہوتا ہے, کیسے کام کرتا ہے, اس کی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہم ڈسکشن کریں گے. تو سب سے پہلے کیپیسٹر, واٹ از کیپیسٹر, کیپیسٹر کیا ہے, تو عام الفاظ میں اس کی ہم ڈیفائن کریں تو کہہ سکتے ہیں ہم کسی دھات کی دو پلیٹوں کے درمیان انسولیشن یا ڈائی الیکٹرک رکھ دیا جائے تو اس کے مجموعہ کو کیپیسٹر کہتے ہیں. دھات کی دو پلیٹیں, یعنی کہ ایک پلیٹ ہمارے پاس یہ ہے اور ایک پلیٹ یہ ہے, مختلف دو پلیٹیں ہیں, پلیٹ اے پلیٹ بی, اور ان دونوں پلیٹوں کے درمیان کسی ہم ڈائی الیکٹرک کو رکھ دیتے ہیں تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کیپیسٹر ہے, یعنی کہ اس چیز کے مجموعہ کو ہم کیپیسٹر کہتے ہیں. اور کیپیسٹر اور آسان اسے کرنا چاہیں تو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ برقی چارج کو سٹور کرنے والا آلہ کیپیسٹر کہلاتا ہے. برقی چارج کو سٹور کرنے والا آلہ کیا کہلاتا ہے؟ کیپیسٹر. تو یہ جو دونوں پلیٹیں ہیں انہیں ہم الیکٹروڈ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جو دونوں پلیٹس ہیں ان کو ہم الیکٹروڈ بھی کہہ سکتے ہیں, اور ان پلیٹس کی شیپس مختلف ہو سکتی ہیں, گول بھی ہو سکتی ہے, مستطیل نما بھی ہو سکتی ہے, اور سلنڈریکل شیپ کی بھی اس کی شیپ ہو سکتی ہے. اور اچھا, یہ آگے ہم تھوڑا سا اسے مزید ڈیفائن کریں تو یہ کیسے سٹور کرتا ہے, یہ کیپیسٹر چارج کو کیسے سٹور کرتا ہے. یہ الیکٹروسٹیٹک سٹریس کے ذریعے یہ جو ڈائی الیکٹرک ہے اس میں الیکٹروسٹیٹک سٹریس کے ذریعے اس ڈائی الیکٹرک کے اندر چارج کو سٹور کرتا ہے, اس کو سٹور کرتا ہے. تو اس کی خاصیت جو ہم یہاں پہ مائکا ہے یا آئل ہے جو یہاں پہ ہم ڈائی الیکٹرک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, ڈائی الیکٹرک کے طور پہ, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ الیکٹرک لائنز آف فورس, الیکٹرک فیلڈ کو تو گزرنے دیتا ہے, لائنز آف فورس کو گزرنے میں بہت آسانی دیتا ہے, لیکن کرنٹ کو نہیں گزرنے دیتا. کرنٹ کے راستے میں یعنی کہ بجلی کے راستے میں ایک بہت زیادہ ریزسٹنس پیدا کرتا ہے. تو اگر ہم ڈائی الیکٹرک کو, اچھا سمجھ بچے آپ سمجھیں کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ڈائی الیکٹرک کیا ڈائی الیکٹرک کیا ہے. تو ڈائی الیکٹرک کو میں عام الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ ایک انسولیشن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو پلیٹیں استعمال کی گئی ہیں تو ان کے درمیان انسولیٹنگ میٹیریل ہے جو کرنٹ کے راستے میں تو رکاوٹ پیدا کر رہا ہے لیکن الیکٹرک لائنز آف فورس کو آسانی سے گزرنے دے رہا ہے, الیکٹرک لائنز آف فورس کو آسانی سے گزرنے دے رہا ہے. تو یہ ہم نے پہلے اس کی شیپ کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی شیپ کیا ہوتی ہے, پلیٹس ہوتی ہیں, ان کو جو میں نے آپ کو ڈسکشن کر کے بتایا. تو آگے ہم تھوڑا سا مزید چلتے ہیں کہ یہ چارج کو کس طرح سٹور کرتا ہے. ٹھیک ہے, ورکنگ پرنسپل کیا ہے اس کی. تو یہاں پہ اگر یہ چار میں نے ڈرائنگ بنائی ہے تو اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں. تو یہ ڈرائنگ اے ہے, ڈرائنگ بی ہے, ڈرائنگ سی ہے, ڈرائنگ ڈی ہے. تو اس بات کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عام کنڈیشن کے اندر یہ ہمارے پاس یہ دونوں پلیٹیں جو ہم نے استعمال کی ہیں یہ عام کنڈیشن کے اندر نیوٹرل ہے, ان پر کوئی چارج نہیں ہے. یعنی کہ جتنے اس پلیٹ کے اوپر الیکٹران ہے اتنے ہی اس پلیٹ کے اوپر پروٹون ہے, اور جتنے ہی اس پلیٹ کے اوپر الیکٹران ہے اتنے ہی پروٹون ہے, یعنی کہ نیوٹرل ہو گئی, کوئی چارج نہیں ہے اس کے اوپر. جب تک ہم اس کو ایکسٹرنل سورس کے ساتھ نہیں جوڑتے یا الیکٹران وغیرہ نہیں دیتے تو اس وقت تک یہ نیوٹرل ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت جب یہ نیوٹرل ہے تو سٹارٹنگ کے اندر جب ہم سپلائی سورس کے ساتھ جوڑیں گے تو جب سپلائی سورس کے ساتھ اسے جوڑیں گے تو جب اس وقت چارجنگ کی سپیڈ تیز ہوگی, تیزی سے چارج ہو رہا ہوگا, اور جیسے جیسے پوٹینشیل ڈفرنس یہاں پہ
بڑھتا چلا جائے گا، یعنی کہ اس پوٹینشیل ڈفرنس کے قریب ہوتا چلا جائے گا یا برابر ہوتا چلا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ چارجنگ کی مقدار بھی اسی حساب سے کم ہوتی جائے گی، اور یہاں تک کہ جب اس کا پوٹینشیل ڈفرنس اس کے پوٹینشیل ڈفرنس کے برابر ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ چارجنگ بالکل رک جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ میں آپ کو پروسیس سمجھاتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ہم اسے ایکسٹرنل سورس کے ساتھ دونوں پلیٹس کو جو ہیں، یہ ہمارے پاس پلیٹس ہیں، تو ان دونوں کو ہم ایکسٹرنل سورس بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا تو کیا ہوا جناب علی کہ یہاں پہ ایک ہمارے پاس پازیٹیو چارج ہے۔ کیا ہے؟ یہاں پہ ہمارے پاس ایک پازیٹیو چارج ہے۔ تو کیا ہوا؟ ایک منٹ، اچھا پازیٹیو چارج ہے، یہاں پہ الیکٹران ہے ہمارے پاس۔ تو یہاں والا جو پازیٹیو چارج ہے اس نے اٹریکٹ کیا، آپ کو اس بات کا پتہ ہے مخالف چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک جیسے چارج ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ پازیٹیو چارج ہے، یہ نیگیٹو چارج ہے، یہ اس چارج کو اٹریکٹ کرے گا، نیگیٹو پازیٹیو کو اٹریکٹ کرے گا۔ جب اس کو اٹریکٹ کرے گا تو یہاں سے ایک الیکٹران موو کرے گا۔ جب یہ موو کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہاں سے الیکٹران نکل کے اس راستے سے ہوتا ہوا یہاں پہ پہنچ جائے گا، یہاں پہ۔ اچھا دیکھیں، آپ نے الیکٹرک چارج کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی، کسی چیز پر الیکٹران کی کمی یا زیادتی کو کیا کہتے ہیں؟ الیکٹرک چارج کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی کام ہو رہا ہے، الیکٹرک چارج کی کمی یا زیادتی ہو رہی ہے۔ کیسے؟ کہ یہاں سے جناب علی ایک الیکٹران ہمارا نکلا، یہاں پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے نارمل کنڈیشن کے اندر اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، اب یہاں سے ایک الیکٹران نکلا، موو کرتا ہوا اس پلیٹ کے اوپر آ گیا۔ اب جب یہاں سے ایک الیکٹران نکلا تو پہلے الیکٹران کی تعداد اور پروٹون کی تعداد اس پلیٹ کے اوپر ایک جیسی تھی، ٹھیک ہے۔ جب بیٹری نے اسے اٹریکٹ کیا یہاں والے الیکٹران کو، تو یہاں پہ الیکٹران کی کمی ہو گئی اور پروٹون کی زیادتی ہو گئی۔ فار ایگزامپل یہاں پہ پہلے 9 الیکٹران تھے، 9 پروٹون تھے، تو یہاں سے ایک الیکٹران نکلا تو باقی 8 بچ گئے الیکٹران، اور 9 پر الیکٹران 8 بچ گئے تو پروٹون کی تعداد 9 ہی ہے۔ تو یہاں پہ پروٹون کی زیادتی ہونے کی وجہ سے اس پلیٹ کے اوپر کون سا چارج آ گیا؟ کون سا چارج آ گیا بچے؟ پازیٹیو چارج آ گیا۔ اچھا آگے ہم یہ ادھر سے الیکٹران نکلا اور یہاں پہ پہنچ گیا، یہاں سے خارج نہیں ہوا، اس میں ایک الیکٹران ایڈ ہوا ہے، الیکٹران کی موومنٹ ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک الیکٹران کے ایڈ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہاں پہ نیگیٹو چارج آ گیا، یہاں پہ چارجنگ اب شروع ہو چکی ہے، چارجنگ کا عمل اب شروع ہو چکا ہے۔ تو یہاں سے الیکٹران نکل کے یہاں پہ پہنچ گیا، تو اب ایسا ایسا یہاں سے الیکٹران نکلیں گے اور اس پہ جمع ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ ایسی کنڈیشن آ جائے گی کہ یہاں پہ ہمارے پاس صرف اور صرف پروٹون آئیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ الیکٹران جمع ہو جائیں گے۔ پوٹینشیل ڈفرنس کی میں نے آپ کو ایک ڈیفینیشن بتائی تھی، کیا تھی پوٹینشیل ڈفرنس؟ کسی دو مقامات پر چارج کی مختلف مقدار کی وجہ سے جو پوٹینشیل کا فرق آتا ہے۔ اچھا تو یہاں پہ اب کیا ہو گیا؟ اس پلیٹ کے اوپر پروٹون جمع ہو گئے اور اس پلیٹ کے اوپر الیکٹران جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ یہاں سے سارے جو الیکٹران نکلے یہاں پہ جمع ہو گئے، اور یہاں پہ یعنی کہ اس پلیٹ کے اوپر اب نیگیٹو چارج آ گیا اور اس پلیٹ کے اوپر اب
پازیٹیو چارج، یعنی کہ اس پلیٹ کے درمیان ایک پوٹینشیل ڈفرنس پیدا ہو چکا ہے، ایک پوٹینشیل ڈفرنس پیدا ہو چکا ہے، اور یہ الیکٹرک چارج کی صورت میں الیکٹرک چارج یعنی کہ الیکٹروسٹیٹکس، یہ جو فیلڈ ہے الیکٹرک فیلڈ ہے اس کے یعنی کہ اس جو ہمارے پاس ڈائی الیکٹرک ہے اس کے اندر الیکٹروسٹیٹک سٹریس کے ذریعے جمع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اب اس نے ورکنگ شروع کی، اب یہ والی کنڈیشن اب یہاں پہ آ گئی، یعنی کہ یہاں پہ اس نے یہ ساری ورکنگ ہوئی، اب یہاں پہ یہی کنڈیشن اب بنا لیتے ہیں، یعنی کہ یہ کنڈیشن اب یہ آ گئی، یہاں پہ اوپن تھا، یہاں پہ ہم نے جب کلوز کیا یہ والی ورکنگ یہاں پہ شروع ہو گئی، اب اس پہ الیکٹران جمع ہو گئے، یہاں پہ پروٹون جمع ہو گئے، یہاں پہ اب انرجی ہماری سٹور ہو چکی ہے ڈائی الیکٹرک کے اندر ہماری انرجی سٹور ہو چکی ہے. تو اس کنڈیشن کے اندر جب ہم تیسری کنڈیشن کے اندر آتے ہیں تو یہ جو سپلائی وولٹیج ہے اس والے وولٹیج کے برابر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کا پوٹینشیل ڈفرنس اس کے پوٹینشیل ڈفرنس کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی کہ بیٹری ہماری یہ جو ہمارا کیپیسٹر فلی چارج ہو چکا ہے. تو اب جب چارج ہو چکا ہے اسے ڈسچارج کرنے کے لیے کیا کریں گے، تو جب ہم ان کی پلیٹس کو یعنی کہ ٹرمینلز کو آپس میں ملائیں گے تو یہ دوبارہ ڈسچارج ہو جائے گا، جو اس میں چارج جمع ہوا تھا وہ دوبارہ یعنی کہ ڈسچارج ہو جائے گا. تو یہ اس کیپیسٹر کو عام طور پر ہم سنگل فیز موٹر کے اندر استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر اس کا یوز جو ہوتا ہے سنگل فیز موٹر کے اندر روٹیٹنگ میگنیٹک فیلڈ پیدا کرنے کے لیے اس چیز کا استعمال کرتے ہیں. تو آگے ہمارے پاس یعنی کہ یہ جو چارج تھا، چارج کو ہم نے ڈیفائن کیا کس سے، کیو سے، چارج کو کس سے ڈیفائن کیا، کیو سے، اور کیو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے کس کے، وولٹیج کے. اچھا جب پروپورشنلٹی ہم نے یہاں پہ ختم کی تو پروپورشنلٹی ختم کرنے پہ جو ڈائی الیکٹرک کانسٹنٹ ہمارے پاس آیا وہ کیا ہے، سی. ڈائی الیکٹرک کانسٹنٹ کیا ہے، سی. تو یہاں سے ہم نے سی کی ویلیو نکالی جو کیپیسیٹنس ہے Q اوور V. تو کیپیسیٹنس جو کیپیسٹر کا سمبل تو یہ ہمارے پاس آ گیا. اچھا کیپیسیٹنس کیا ہے، چارج اوور وولٹیج، یعنی کہ کیپیسٹنس کا یونٹ کیا ہے، فیرڈ. یہ فیرڈ ہمارے پاس اس کا یونٹ ہے. کیپیسٹنس کو کس سے ظاہر کرتے ہیں، اس کا یونٹ کیا ہے، فیرڈ. اور فیرڈ کس کے برابر ہوتا ہے، کولم اوور وولٹیج. اچھا کولم کیا ہے، اگلا سوال ہمارے پاس یہ پیدا ہوتا ہے کہ کولم کیا ہے. ٹھیک ہے، کولم کیپیسٹر کی وہ کیپیسیٹنس جسے اپنی پلیٹوں کے درمیان 1 وولٹ پوٹینشیل ڈفرنس پیدا کرنے کے لیے 1 کولم چارج درکار ہوتا ہے. یعنی کہ ان دونوں کیپیسٹر، یہ جو کیپیسٹر ہے اس کی وہ کیپیسٹنس جسے اپنی دونوں پلیٹوں کے درمیان 1 وولٹ یعنی ان دونوں پلیٹوں کے درمیان 1 وولٹ پیدا کرنے کے لیے 1 وولٹ پوٹینشیل ڈفرنس پیدا کرنے کے لیے 1 کولم چارج درکار ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، 1 فیرڈ ہوتا ہے. ان دونوں پلیٹوں کے درمیان 1 وولٹ پوٹینشیل ڈفرنس پیدا کرنے کے لیے جتنا 1 کولم چارج جو درکار ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، فیرڈ کہتے ہیں. اچھا فیرڈ میجرمنٹ کی ایک بہت بڑی اکائی ہے، تو اس لیے ہم جو میجرمنٹ کرتے ہیں وہ کس چیز کے اندر کرتے ہیں، نینو مائکرو فیرڈ، نینو فیرڈ اور پیکو فیرڈ کے اندر ہم اس کی جو آپ کے کیپیسٹر ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ اتنے مائکرو فیرڈ کا، اتنے نینو فیرڈ کا ہے، اتنے پیکو فیرڈ کا. اچھا آگے ہم تھوڑا سا چلتے ہیں کہ کیپیسٹنس. اچھا کیپیسٹنس کیا ہے، اگلا سوال ہمارے پاس یہ پیدا ہوتا ہے کیپیسٹنس کیا ہے، واٹ از کیپیسٹنس. کسی کیپیسٹر کی چارج جمع کرنے کی یا چارج سٹور کرنے کی صلاحیت کو کیا کہتے ہیں، کیپیسیٹنس. کسی کیپیسٹر کی چارج سٹور کرنے کی صلاحیت کو کیا کہتے ہیں، اور اسے ظاہر کس چیز سے کرتے ہیں، سی سے. کس چیز سے ظاہر کرتے ہیں، سی سے.
और ये C किसके इक्वल होता है, C इज इक्वल टू Q ओवर V, Q ओवर V। तो इसके बारे में आपको पता चल गया। और इसकी इकाई क्या है, कैपेसिटेंस की इकाई क्या है, फैरेड। कैपेसिटेंस की इकाई क्या है, फैरेड। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और पैदा होता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड किस चीज पे करती है। कैपेसिटेंस डिपेंड किस चीज पे करती है, इसका किस चीज पे इंसार होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगर इन दोनों प्लेटों के रकबा को बढ़ा दिया जाए, इन दोनों प्लेटों के रकबा को अगर बढ़ा देते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के। यानी कि अगर हम प्लेटों के रकबा को बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ती चली जाएगी। अगर इसके रकबा को कम करते हैं, प्लेट, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, अगर इनके रकबा को, ये जो रकबा है इसको बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस, दोनों प्लेटों के रकबा को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या है, बढ़ जाएगी। और रकबा को घटाएंगे प्लेटों के तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। यानी कि जो इसका एरिया है या रकबा है प्लेटों का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, कैपेसिटेंस के। किस चीज के, कैपेसिटेंस के। अच्छा, अगला हमारे पास ये पॉइंट आ गया कि ये जो अगर इन प्लेटों का दरमियानी फासला बढ़ा दें, क्या दरमियानी फासला बढ़ा दें तो क्या होगा, ये कैपेसिटेंस के बिलअक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, कैपेसिटेंस के। यानी कि इनके दरमियानी फासला को यहां पे कैपेसिटेंस, ये अगर ये प्लेटें एक दूसरे के करीब हैं तो कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अगर फासला बढ़ा देते हैं तो कैपेसिटेंस और कम हो गई। फासला बढ़ाने से कैपेसिटेंस कम, फासला कम करने से कैपेसिटेंस ज्यादा। यानी कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रकबा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फासला है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, आगे हमारे पास एक और आ जाती है कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल हो रहा है, इंसुलेशन इस्तेमाल हो रही है, उसके क्या है, उसके क्या है, मुतनासिब। यानी कि ये इसके जो डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी डिपेंड करती है वो किस मटेरियल का है। जो डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर भी डिपेंड करती है कि ये कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा मटेरियल इसके डाइलेक्ट्रिक के तौर पर लिया गया। ठीक है, ये 3 चीजें इस पे डिपेंड करती हैं, किस चीज पे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का इंसार इन 3 चीजों पे, नंबर 1 रकबा, नंबर 2 फासला, नंबर 3 डाइलेक्ट्रिक की नौइयत, ये किस किस्म का है, ये किस किस्म का है। अच्छा, तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कोई बता सकता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो इंसुलेशन, ये होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बगैर इंसुलेशन ब्रेक किए जिस हद तक ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है। ये जो कोई डाइलेक्ट्रिक, ये जो डाइलेक्ट्रिक हमारा इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, ये इसकी जो इंसुलेशन को डैमेज किए बगैर डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, तो डाइलेक्ट्रिक की इंसुलेशन को डैमेज किए बगैर ज्यादा से ज्यादा जितने वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है वो किसकी क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि इसकी ताकत, इंसुलेशन की ताकत, वो कितने मैक्सिमम वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है, वो इसकी क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और वो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, इसके अंदर ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है। यानी कि हर कैपेसिटर की, हर एक इंसान की भी एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट तक किस चीज को बर्दाश्त कर सकता है। इसी तरह इसकी भी एक लिमिट है, एक मैक्सिमम हद तक वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है। तो अगर इसके लिमिट से अगर वोल्टेज बढ़ जाए, यानी कि वो मैक्सिमम लिमिट जिससे वोल्टेज क्रॉस होने पे इसकी इंसुलेशन
ڈیمیج ہو جائے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ بریک ڈاؤن. وہ لمٹ کیا کہلاتی ہے؟ جس لمٹ پہ جا کے اس کے وولٹیج یعنی کہ انسولیشن ڈیڈ ہو جاتی ہے, جو رکاوٹ پیدا کر رہی تھی, انسولیشن بریک ہو گئی, تو وہ لمٹ کیا کہلاتی ہے؟ بریک ڈاؤن وولٹیج. اچھا, تو اینڈ پہ اس کی کیپیسٹر کی قسمیں کتنی ہیں؟ نیکسٹ سوال کوسچن ہمارے پاس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیپیسٹر کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ تو 2 قسم کا ہمارے پاس کیپیسٹر ہوتا ہے. کتنی قسم کا؟ 2 قسم کا کیپیسٹر ہوتا ہے. ایک کیپیسٹر ہوتا ہے فکسڈ کیپیسٹر. کیا؟ فکسڈ کیپیسٹر. اور دوسرا کیپیسٹر کون سا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ دوسرا کیپیسٹر کون سا ہوتا ہے؟ قابل تبدیل یا متغیر کیپیسٹر. ایک فکسڈ کیپیسٹر اور دوسرا متغیر کیپیسٹر. اچھا, فکسڈ کیپیسٹر کیا ہے؟ ایسا کیپیسٹر جس کی استعداد یا کیپیسٹنس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, وہ کون سا کیپیسٹر کہلاتا ہے؟ فکسڈ کیپیسٹر. ایسا کیپیسٹر جس کی کیپیسٹنس کو تبدیل ہم نہیں کر سکتے, اس کے جو اندر میٹیریل استعمال ہو رہا ہے یعنی کہ پلیٹیں جو بھی ہیں وہ ایک جگہ پہ فکس ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو ہم نہ چینج کر سکتے ہیں, چینج نہ کرنے کی وجہ سے وہ فکس ہیں اور اس کی کیپیسٹنس کو کم زیادہ ہم نہیں کر سکتے. دوسرا کیپیسٹر ہمارے پاس یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کون سا؟ متغیر, تبدیل ہونے والا کیپیسٹر جس کی کیپیسٹنس کو تبدیل کر سکتے ہیں. وہ کون سا کہلاتا ہے؟ متغیر کیپیسٹر. کون سا کیپیسٹر؟ متغیر کیپیسٹر. وہ کون سا کیپیسٹر کہلائے گا؟ اس میں کس طرح ہم کیپیسٹنس کو چینج کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے ایریا کو بڑھا کے, جو پلیٹیں ہیں پلیٹوں کے ایریا کو بڑھا کے ہم کیپیسٹنس چینج کر سکتے ہیں. ڈائی الیکٹرک کو چینج کر کے ان کے درمیانی فاصلہ کو بڑھا گھٹا کے, یعنی کہ اس کے اندر جو پارٹس ہوتے ہیں وہ موویبل ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کو کم زیادہ کر کے اس کی کیپیسٹنس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. وہ کون سا؟ متغیر یا تبدیل ہونے والا کیپیسٹر کہلاتا ہے. اینی کوسچن اباؤٹ دس لیکچر؟ اینی کوسچن اباؤٹ دس لیکچر؟ آپ کو کوئی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی ڈاؤٹ, کوئی مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے.